بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب۔ میں ہوں عامر خلیل۔ اہم ترین خبروں کے ساتھ، لاہور ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو بہت بڑا ریلیف مل گیا، اور دوسری جو لطیف کھوسہ کی درخواست تھی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے تمام کیسز کو ایک جگہ پر یکساں کیا جائے، اس درخواست کے اندر اور جو لطیف کھوسہ تھے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس کو لاجواب کر دیا۔ اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جاتی عمرہ کے دروازے بند ہو گئے ہیں، اور چوتھے نمبر پر ہے حامد میر نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ اب کس کا وقت ہے پریشان ہونے کا؟ سب سے پہلے ہم لاہور ہائی کورٹ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے ریلیف کی طرف چلتے ہیں۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے وکیل لطیف کھوسہ نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست دائر کی ہوئی تھی، جس درخواست کے اندر یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے اوپر ایک ہی نوعیت کے متعدد مقدمات درج کر دیے گئے ہیں، تقریباً جن کی تعداد 200 کے قریب ہے۔ کسی ایک کیس کے اندر بھی سچائی نہیں ہے۔ تمام کے تمام کیسز جھوٹ پر مبنی ہیں، اور ان تمام مقدمات جو پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو نامزد کیا گیا ہے، وہ تمام مقدمات کے جو نوعیت ہے وہ پورے پاکستان کے اندر درج کیے گئے ہیں، اور پورے پاکستان کی عدالتوں کے اندر یک مشت اور یک وقت پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کا جاننا ناممکن ہے، اور سیکورٹی خدشات کی وجہ سے ہر کورٹ کے اندر ہم پیش نہیں ہو سکتے، لہذا ہماری استدعا کو مانا جائے اور ہماری درخواست کو منظور کیا جائے، اور ہمارے تمام کیسز ایک جگہ پر یکساں کیا جائیں، اور ایک کورٹ کے اندر ان کیسز کو مقرر کیا جائے جس کے وکیل لطیف کھوسہ نے یہ درخواست دائر کی تھی۔ اور پہلی ہی سماعت میں جسٹس امجد نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے جواب طلب کیا تھا، جن کی آج تاریخ تھی، اور جب آج ہیئرنگ سٹارٹ ہوئی تو تب جو ایڈوکیٹ جنرل تھے انہوں نے کہا کہ ابھی ہمیں ٹائم لگے گا، کیونکہ جیلی کیسز جو ہم نے بنائے ہیں ان کیسز کا جو ریکارڈ ہے ہمیں اکٹھا کرنے میں وقت درکار ہے، ہمیں وقت دیا جائے، جس کے اندر جو پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے وکیل تھے لطیف کھوسہ فوجداری کیس کے بہت ماہر اور فوجداری کیس کو سمجھنے والے وکیل ہیں، اور انہوں نے جج کے سامنے اس طرح کے دلائل دیے کہ جسٹس کو انہوں نے لاجواب کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو کیسز پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے اوپر 9 مئی کے حوالے سے بنائے گئے ہیں، تو سب سے پہلی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ 9 مئی 10 مئی 11 مئی اور 12 مئی کو پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان انٹیلیجنس کی کسٹڈی میں تھے، تو اس وقت پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے کون سا جرم کیا تھا جس جگہ پر ایک پرندے کو بھی پر ہلانے کی جرت نہیں ہوتی؟ تو اس ٹائم پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے کیسے کہا کہ آپ توڑ پھوڑ کریں؟ اور جس طرح سے انہوں نے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو 9 مئی کے بعد مقدمات کے اندر نامزد کر دیا گیا ہے، اور تمام کیسز جو جھوٹ پر مبنی ہے اور جو کیسز کی نوعیت ہے ان کو پڑھتے ہوئے بھی مجھے ہنسی آتی ہے، جس طرح سے انہوں نے ایف آئی آر کے اندر جو پیرا درج کیا ہوا ہے، یہ لطیف کھوسے کے دلائل تھے جسٹس امجد کے سامنے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری استدعا کو منظور کیا جائے، اور بالآخر جو اس کی استدعا تھی آج اس کا مختصر تحریری حکم نامہ معزز عدالت نے جاری کیا، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ 21 جولائی 2030 تک جب تک یہ ہیئرنگ کا فیصلہ نہیں ہو جاتا
تب تک آپ نے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو کسی بھی مقدمے کے اندر نامزد نہیں کرنا اور نہ ہی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو غیر قانونی طور پر آپ نے گرفتار کرنا ہے۔ یہ بہت بڑا ریلیف تھا پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے لیے، اور اس کیس کے اندر جو لطیف کھوسہ تھے، انہوں نے جب عدالت کے باہر آئے تو انہوں نے بہت بڑا انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ جاتی عمرہ کے جو دروازے بند ہونے لگے ہیں، جاتی عمرہ اور نواز شریف کا دشمن اور کوئی نہیں ہے، ان کا دشمن ان کا سکا بھائی شہباز شریف ہے، اور شہباز شریف نے اپنے تمام بیٹوں اور اپنے تمام قریبی جو لوگ تھے ان تمام کے کیسز ختم کرا لیے ہیں، اور جو نواز شریف اور مریم نواز ہیں ان کے کیس ابھی بھی باقی ہیں۔ ان کا اور کوئی دشمن نہیں ہو سکتا، ان کا دشمن شہباز شریف ہے۔ اور جاتی عمرہ کا جو گروپس ہے اور انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں وہ بھی میں اپنے ناظرین کے ساتھ آگے چل کر ڈسکس کرتا ہوں۔ سب سے پہلے رانا ثناء اللہ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس پریس کانفرنس کے اندر اس نے انکشاف کیے ہیں ان کے اوپر جو پی ٹی آئی کا رد عمل آیا ہے وہ کیا رد عمل تھا، اور رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس کیا تھی، اور رانا ثناء اللہ جاتی عمرہ کے گروپس میں سے ہے۔ یہ وہ ہے اب جو حامد میر نے کہا ہے کہ ان کے پریشان ہونے کا وقت آن پہنچا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل ہے، سہولت کاروں کی گود میں بیٹھ کر قوم پر مسلط گروہ جو ضمانتوں پر انتخاب کی تیاریوں کا ڈھونگ رچا رہے ہیں، قوم ان سے واقف ہے۔ رانا ثناء اللہ کی جانب سے انتخاب کی تیاریوں کے آغاز کے اعلان کا بہرحال خیر مقدم کرتے ہیں، اور رانا ثناء اللہ نے اس قسم کی ایک پریس کانفرنس پنجاب انتخاب کے حوالے سے بھی کی، مگر اس کے بعد جوتے بغل میں دبا کر بھاگ گئے تھے۔ اپنے قول و قرار سے الٹے پاؤں بھاگنا اور لٹو کی مانند گھوم جانے کی تاریخ رکھنے والا مجرم امید ہے اب اپنی بات پر قائم کھڑا رہے گا۔ رانا ثناء اللہ لندن میں پناہ گزیر بزدل بھگوڑے کو انتخاب پر آمادہ کر کے پاکستان لانا اور انتخابی مہم کی فکر نہ کریں۔ قوم اس بھگوڑے کو اچھی طرح سے جانتی ہے، جو کمی رہ جائے گی انشاءاللہ ہم پوری کر دیں گے۔ سند یافتہ چور اور جاتی عمرہ کے جو مسیح بن کر پیش کرنے کی کوششیں بے سود ثابت ہوں گی۔ پچھلے 15 ماہ کے دوران قوم نے دیکھ لیا ہے کہ حکومت میں موجودہ مجرم محض بحران پیدا کرنا اور ان میں سنگینی لانے میں ہی مہارت اور تجربہ رکھتے ہیں۔ مجرم، قاتل اور جاہل وزیر داخلہ کو نہیں سمجھایا جا سکتا کہ ملکی وجود کو آزادی اظہار یا شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ سے کوئی خطرہ نہیں۔ پاکستان کو خطرہ عین شکنی قانون سے انحراف اور اقدار روایات کی تباہی سے ہے۔ اس ملک میں انتقام اور اداروں کے سیاسی استعمال کی رسم بد کا موجد امریت کی نرسری میں پلنے والا بھگوڑا ہے، کسی اور نے نہیں۔ جاتی عمرہ کے جو بابے نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف مقدمات کی بھرمار کی، عوام سے مسترد ہونے والے مجرموں کے اس گروہ نے پچھلے 15 ماہ میں کینیا پر وار اور انتقامی اور بدلے کی شرمناک تاریخ رقم کی۔ عدالتوں سے سزا یافتہ چور کے اس درباری ناک تلے 10,000 سے زائد سیاسی کارکن اور معصوم شہریوں پر جیل میں ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اس مجرم صفت حیوان کی ایما پر پولیس ملک بھر میں چادر اور چار دیواری کی حرمت پامال کر کے گھروں کو لوٹ رہی ہے۔ کالعدم جماعتوں کے ٹکڑوں پر پلنے والے اس مجرم کے نیچے آج ملک بھر میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی کھلے عام تنزیل جاری ہے۔
اس بےہودہ اور بدنیت درندے کے ہاتھوں ڈاکٹر یاسمین راجدہ، عالیہ حمزہ اور صنم جاوید اور طیبہ راجہ اور ختیجہ شاہ سمیت درجنوں بے گناہ خواتین قید و بند کی اذیت سے گزر رہی ہیں۔ جاتی عمرہ کے یہ پالتو وحشی عوام کے سیاسی شعور کو کچلنے کے لیے بزرگوں اور بچوں پر تشدد کرواتے، سیاسی مخالفین کے گھروں پر بردباری اور غنڈے بھیجتے ہیں۔ اپنے قید کے سیاسی مستقبل کو انجام کی زد میں دیکھ کر یہ قاتل عمران خان پر قاتلانہ حملے کا مرکزی منصوبہ ساز بنا۔ بزدل بھگوڑے کے ہاتھوں ایٹمی تجربات کی کہانی خود ڈاکٹر قدیر اور مجید نظامی قوم کو سنا کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ ملک میں قانون کی حکمرانی کا خواب عمران خان کا ہے، جس میں رنگ عوام بھرے گی۔ انتخاب کے ہنگام ملک و قوم کے خلاف بدترین جرائم کے ارتکاب کے ذمہ دار کا پورا محاسبہ کیا جائے گا۔ یہ پی ٹی آئی کا رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس پر رد عمل تھا، اور اس طرح سے رانا ثناءاللہ کو پی ٹی آئی نے للکارا ہے۔ یہ وہ وحشی درندہ ہے جن نے 14 ماڈل ٹاؤن کے 14 لوگ قاتل ہوئے تھا، ان کا یہ قاتل ہے، اور جو پنجاب کے اندر 25 مئی 2022 کو نہایت شہروں کے اوپر ظلم اور تشدد اور بربریت اپنائی گئی تھی، اس کے اندر یہ مجرم ہے۔ اور 8 مارچ کو، 3 نومبر کو، اس کے بعد اب 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں، ان کے اندر یہ شخص ملوث ہے اور اس نے سازش کی ہے۔ یہ جاتی عمرہ کا ایک گروہ ہے جو جاتی عمرہ کی سازش پر چلتا ہے، اور اس کا انجام بہت قریب ہے۔ اور آپ دیکھیں گے جو حامد میر کے انکشاف تھے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے جو توشہ خانہ کیس کے اندر دلاور ہمایوں جج ہیں، ان کے جو کارنامے ہیں وہ میں آپ کے سامنے اب رکھنے لگا ہوں۔ عمران خان کا توشہ کیس سننے والا جج ہمایوں دلاور کے حوالے سے ایک اور انکشاف سامنے آیا ہے۔ جھنگ نیوز کے مطابق نگران حکومت نے ہمایوں دلاور اور اس کے بھائی کی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کو این او سی جاری کر دیا، اور سوشل میڈیا پر باقاعدہ اس کی تشریح کی گئی۔ میں نے اس حوالے سے ڈی سی بنو کا جو فیس بک پیج چیک کیا تو جھنگ نیوز کی رپورٹ بالکل درست ثابت ہوئی۔ ڈی سی آفیسر سے اس طرح کی سوشل میڈیا پوسٹ نہیں ہوتی۔ ڈی سی آفس سے اس طرح کی سوشل میڈیا پوسٹ نہیں ہوتی، لیکن ان کے حوالے سے باقاعدہ پوسٹ کی گئی، اور ہاؤسنگ سوسائٹی کی افتتاحی تقریب میں ہمایوں دلاور کے بھائی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور نگران حکومت خیبر پختونخوا نے جو این او سی جاری کیا تھا، وہ ڈپٹی کمشنر بنو نے 12 اپریل 2023 کو جج ہمایوں دلاور کی غیر قانونی سوسائٹی سی پیک ریزیڈینشن کو سوشل میڈیا پر اعلان کر کے این او سی جاری کیا تھا، اور چیئرمین تحریک انصاف کا کیس سننے والے جج ہمایوں دلاور سابق سپریم کورٹ جج دوست محمد کے داماد اور بھتیجے ہیں۔ دوست محمد کا نام نگران وزیر اعلیٰ کے لیے جے یو ایف اے کے رہنما اکرم دورانی نے دیا تھا، اور ہمایوں دلاور ان کے والد دلاور خان پراپرٹی کے کاروبار سے بھی منسلک ہیں، اور شابری بھرات لکی روڈ بنو میں ان کی سوسائٹی سی پیک ریزیڈینشن کے نام سے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران جج ہمایوں دلاور اور اس کے والد دلاور خان کی سوسائٹی کو غیر قانونی قرار دے کر
اس کو NOC جاری نہیں کیا گیا، لیکن چیئرمین تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا اسمبلی کو توڑنے کے کچھ ماہ بعد اس ہاؤسنگ سوسائٹی کو اچانک NOC جاری کر دیا گیا اور بنوں کے ڈپٹی کمشنر نے NOC کی خوشخبری جج ہمایوں دلاور اور اس کے والد دلاور کو بذریعہ سوشل میڈیا پوسٹ دی۔ یہ پوسٹ 12 اپریل 2030 کو کی گئی۔ جج ہمایوں دلاور ان کے والد صاحب دلاور خان کی غیر قانونی سوسائٹی کو NOC جاری ہونا اور اس کے بعد جج ہمایوں دلاور کا چیئرمین PTI کے خلاف توشہ خانہ کیس میں جج لگنا اور ان کی پیشیوں پر ان کا برتاؤ اور چیئرمین تحریک انصاف اور کی نفرت نے عوام الناس میں بہت سے سوال اٹھا دیے ہیں، اور یہ سوال خصوصی انصاف کی شفافیت پر اٹھتا ہے اور انصاف کے نظام پر، جس کا نمبر پہلے ہی دنیا کے 139 ملکوں میں سے 132 میں ہے۔ ایسے ملک میں کون لوگ سرمایہ کریں گے؟ یہ کہانی اس جج ہمایوں دلاور کی ہے جو PTI چیئرمین عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کا کیس سن رہے تھے۔ ان کا جو چھپا چہرہ تھا وہ اب سامنے آ گیا۔ وہ پیٹھ پیچھے کیا کرنا چاہتا تھا، یہ تھا توشہ خانہ کے کیس کے اندر ہمایوں دلاور جج جو اپنے مقاصد کے لیے PTI چیئرمین عمران خان کو نائل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جو اس نے غیر قانونی سوسائٹی بنائی ہوئی تھی، اس غیر قانونی سوسائٹی کو PTI چیئرمین عمران خان کی حکومت میں بند کر دیا گیا تھا۔ یہ تھے وہ مجرم جو پاکستان کے اوپر مسلط تھے اور اپنے غیر قانونی جائیداد اور غیر قانونی طریقے سے جو اپنے ملک کے اندر یہ کام چلا رہے تھے۔ اور حامد میر نے کل ایک تقریب کے اندر بہت بڑے انکشاف کیے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں رہنا ہے۔ جنرل باجوہ بھی چلے گئے ہیں، جنرل رحیل شریف بھی چلے گئے ہیں، اور ان سے پہلے بھی جو لوگ ہیں وہ ریٹائر ہو کر چلے گئے ہیں۔ انہوں نے جنرل عاصم منیر کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ آپ نے بھی چلا جانا ہے اور ہم نے یہاں پر رہ جانا ہے اور ہم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اور جس طرح کا برتاؤ آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اور ہمارے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے لندن اور دبئی اور غیر ملکی روڈوں کے اوپر گھومنا ہے اور ہم نے ہمیشہ یہاں پر رہنا ہے۔ اور اس نے ایک اور انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب ان تینوں پارٹیوں کے پریشان ہونے کا وقت آ گیا ہے اور اب یہ پریشان ہوں گے اور ان کو اپنے کیے کا جو پھل ہے وہ اب ملے گا، اور جو انہوں نے بویا ہے اور جن کی گود میں بیٹھ کر یہ ظلم کرتے رہے اور جن کی گود میں بیٹھ کر یہ عین شکنی کرتے رہے، جن کی گود میں بیٹھ کر انہوں نے قانون کے پاؤں تلے روندا اور جن کی گود میں بیٹھ کر انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا انکار کیا، جن کی گود میں بیٹھ کر انہوں نے وکلا کو اغوا کیا، جن کی گود میں بیٹھ کر انہوں نے ہمارے بلوچ لوگوں کو اغوا کیا، اور جن کی گود میں بیٹھ کر انہوں نے آزاد صحافت پر حملہ کیا، اور جن کی گود میں بیٹھ کر انہوں نے صحافیوں کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا۔ اب ان کا وہ حساب ہوگا۔ یہ جو 3 خاندان نے جن کے کہنے پر ہمارے پاکستان کے اوپر اس طرح کے ظلم ڈھائے ہیں، ان سب کا حساب ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ حامد میر کے انکشاف ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حامد میر کہہ رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پریشان ہونے کا وقت آ گیا ہے اور یہ وقت ان کو بہت مشکل پڑے گا، اور یہ جو PTI چیئرمین عمران خان کے ساتھ کرتے چلے جا رہے تھے اور اس کا جو ان کا انتقام تھا وہ اب ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ کل ماضی میں جو انہوں نے کیا ہے وہ مستقبل میں ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جاتی عمرہ کے دروازے بند ہو گئے ہیں اور جاتی عمرہ کی جو گرج تھی وہ اب بند ہو چکی ہے، اور جاتی عمرہ کا جو گروپ تھا
انہوں نے جو جو سازش کی ہے وہ اب بے نقاب ہو چکی ہے اور اب ان کی مزید سازشیں نہیں چلیں گی۔ ناظرین، آج کی اپڈیٹ یہاں تک تھی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔